بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت و طیب افتخار. بارڈر لائنز کی بات ہو رہی تھی تو اب یہ پارٹ 3 ہے آج کی بارڈر لائنز کا اور یہ لاسٹ پارٹ ہے. تو ریسنٹ میں ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ صاحب نے دورہ کیا ہے اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, اور جو نئی بارڈر لائنز ڈرا ہو رہی ہیں پاور سٹرگل اور ساؤتھ چائنا سی کے لیے جو لینڈ کی سٹرگل اور سی کے اوپر رائٹس کی سٹرگل چل رہی ہے فلپائن اور چائنا کے درمیان, کبھی چائنا ویتنام کے درمیان, کبھی چائنا تائیوان کے درمیان, کبھی چائنا جاپان کے درمیان, کبھی چائنا ساؤتھ کوریا کے درمیان. سنگاپور نے بھی ہمیں نظر آتا ہے اپنے کچھ نہ کچھ 2017, 18 اور 19 کے بعد نیول اپ گریڈیشن کا کام کیا. تو پہلی خبر ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے بارے میں ہے کہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ وزٹس دا وائٹ ہاؤس. یہ BBC نے خبر دی ہے. ٹرمپ ٹیل ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ ہی وانٹس ٹو میٹ نارتھ کوریاز کم جونگ اون. یعنی کہ ٹرمپ صاحب کو اپنے پرانے دوست, اپنے ساتھی, اپنے وہ ایک کامریڈ کی یاد آ رہی ہے جن کے ساتھ پہلے بھی ان کی بڑی اچھی اور فنی ملاقات رہی ہوئی ہے نارتھ کوریا کے صدر کے ساتھ. اوریجنلی تو سب سے پہلے 2016 میں بات ہوئی تھی نا کہ ٹرمپ صاحب کس حد تک آگے جاتے ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ, کیا فل فلیج وار ہوگی یا پیس ہوگا. اور پھر جب نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے خود بھی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے خواہش دوسروں سے بھی ظاہر کروائی, اور کچھ لوگوں نے جینوئنلی بھی سوچا کہ ہاں انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے نارتھ ساؤتھ کوریا میں امن ہونے کے لیے. Trump says he hoped to meet Kim Jong-un and raises prospect of US taking over some South Korean land. یعنی وہی بات ٹرمپ صاحب میک امریکہ گریٹ اگین میں, وہ جو ایک گریٹر امریکہ, ایک امپیریلسٹ امریکہ, ایک وہ جو ویسٹرن امپیریلزم ہے وہ اپنے ذہن میں لے کے چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ صاحب بہت بڑے پیس لور ہیں. یہ بات سچ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اس طرح سے انویژنز نہیں کی, لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ بات بھی سچ ہے کہ جن ملکوں میں انویژنز تھیں وہاں بروٹل فورس یوز کی. یعنی کہ ٹرمپ صاحب کے دور میں جو افغانستان میں پھینکا گیا وہ بھی مدر آف آل بومبس تھا. یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے دور میں اس طرح انویژنز نہیں ہوئی جس طرح ہم نے جارج بش کے دور میں دیکھیں یا اوباما کے دور میں دیکھیں یا دوسری جگہ پہ دیکھیں. لیکن ٹرمپ صاحب نے جہاں بھی تھے وہاں پہ پھر فل یوز آف فورس, ایکسیسو یوز آف فورس. یعنی ایک یوز آف فورس فرسٹ لیول کا ہوتا ہے, سیکنڈ لیول کا ہوتا ہے, تھرڈ لیول کا ہوتا ہے. انہوں نے ہر جگہ تھرڈ لیول کا یوز کیا. یعنی ایران کے خلاف بھی ریٹیلیٹ کرنا تو کافی آپشنز تھی, لیکن جو ہارشسٹ آپشن تھی, جو اسٹرانگسٹ آپشن تھی, جو بگسٹ آپشن تھی, جو موسٹ ڈیوسٹیٹنگ آپشن یہ تھی وہ کہ جنرل قاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کر دیں. تو ٹرمپ صاحب نے کہا اوکے آئی چوز اٹ, میں یہ والی آپشن یوز کرتا ہوں. تو ٹرمپ صاحب کی ایک نیچر یہ ہے کہ ہی لائکس تھنگز ان اے بگ 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 سائز. تو انہوں نے وہ بگ سائز میں کام کیا. تو ٹرمپ ریپیٹڈلی پریزز نارتھ کورین ڈکٹیٹر. ٹرمپ صاحب کے متعلق کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہٹلر کی تعریف کر بیٹھتے ہیں. ٹرمپ صاحب بینجامن نیتن یاہو جیسے بندہ جو ہولوکاسٹ کا دکھڑا لے کے پولیٹکس کرتا ہے اس کے آگے بھی ہٹلر کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہٹلر میں بھی کچھ اچھائیاں تھیں. ٹرمپ صاحب کو کوئی فیسینیشن ہے, کوئی فینٹسی ہے, کوئی ڈیلائٹ ملتا ہے ان کے اندر یہ ڈکٹیٹرز کی تعریف کر کے. وہ جس طرح امریکہ کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جی فرینکلن روزویلٹ نے کہا تھا, اس کی طرف جملہ منسوب کر دیا ہوا ہے کہ آل دو ہی از اے ڈکٹیٹر بٹ ہی از آر ڈکٹیٹر. تو امریکہ نے ساری زندگی ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا ہے, مسلم ڈکٹیٹرز, نان مسلم ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا. تو ٹرمپ صاحب کے متعلق اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ کہ ٹرمپ صاحب ایک فیسینیشن, ایک گلیمرائزیشن کا پروسیس رکھتے ہیں ٹورڈز ڈکٹیٹرز, کہ وہ ڈکٹیٹرز کو بھی فیسینیٹنگ شو کر دیتے ہیں, گلیمرائز کر دیتے ہیں, اور اینڈ میں ان ڈکٹیٹرز کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ٹرمپ صاحب کو ووٹ دینے لگ جاتے ہیں. یعنی ہی ہیز اے وے ٹو ریچنگ آؤٹ ٹو ہارڈ لائنرز. He has a very good way to reaching out to hardliner. It's very threatening, it's very scary, but he has a way to reach out to hardliners, fanatics. تو آگے ہے ٹرمپ ریپیٹڈلی پریزز نارتھ کورین ڈکٹیٹر ان میٹنگ ود ساؤتھ کوریاز پریزیڈنٹ. ٹرمپ وانٹس ٹو میٹ نارتھ کوریا کم دس ایئر, ہی ٹیل ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ. یہ اگست ہے 2025 کا 8واں مہینہ ہے.
تو 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، تو آپ اگست سے دسمبر میں دیکھ لیں، اگست کا اینڈ ہو رہا ہے، تو ٹرمپ صاحب کے دل میں وہ چاہت جاگی ہے پھر سے وہ چھوٹے میاں سے ملنے کی. تو دیکھتے ہیں چھوٹے میاں جی ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا، ٹرمپ آئیز فیوچر کی میٹنگ ایز ہی ہوسٹ ساؤتھ کورین نیو پریزیڈنٹ. بیٹھے ہوئے وہ ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں، اور یادیں ٹرمپ صاحب کو وہ اپنے کم جانی کی آ رہی ہیں. یعنی کہ وہ جو ہے وہ نظر کہیں اور ہے، تیر کہیں اور ہے. اچھا، ٹرمپ سیز ہی وانٹس ٹو میٹ کم، اور یہی ایک ہی رپورٹ بار بار آ رہی ہے. اچھا، نارتھ کوریا نے مائنڈ کیا ہے یو ایس کے ملٹری ڈرلز کو ساؤتھ کوریا کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ ہے ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ ہائی لائٹس فرینڈلی ٹرائز ان جاپان بفور کی سمٹ. تو ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا ہے کہ ایشیا کا اس وقت یونائٹ ہونا ضروری ہے، تو وہ جاپان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہ رہے ہیں. دراصل میں جاپان کے ورلڈ وار 2 اور 1 کے درمیان کافی ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپس خراب ہوئے ہیں. تو جاپان نے کبھی کوشش کی ہے، کبھی جاپان نے تھوڑا سا اپنا وہ نیشنلزم بھی شو کیا ہے، کبھی جاپان نے پیسیفزم بھی شو کیا ہے، کبھی جاپان نے پیس کی بھی بات کی ہے، لیکن کبھی نیشنل پیٹریوٹزم کی بھی بات کی ہے. تو جاپان پوری طرح بہت سے ملکوں کے ساتھ اس طرح ایڈجسٹ نہیں کر سکا. چائنا والوں کو بھی یہ کچھ چیزوں کی ہمیں اپالوجی چاہیے، جاپان سے کچھ چیزوں کی اپالوجی ساؤتھ کوریا والوں کو بھی چاہیے، کچھ ویتنام کے ایشوز ہیں انہیں بھی چاہیے. تو کافی جگہ پہ ایشوز ہیں جاپان کے بھی، لیکن ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا، جس طرح اس سال 3 ملکوں کے جب فورن منسٹرز کی بھی ملاقات ہوئی ہے، چائنا، ساؤتھ کوریا اور جاپان کے، تو اس میں یہی شو کیا گیا کہ ہم تینوں کو ایشیا کو کلوزر آنا ہوگا ٹرمپ صاحب کے دور میں بدلتی ہوئی دنیا کو ڈیل کرنے کے لیے. جس طرح نئی بارڈر لائنز ڈرا ہو رہی ہیں کہ اچانک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو ییلڈ کرنا پڑ رہا ہے چائنا کے آگے، بیجنگ کے آگے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے آگے. ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کو ایک طرح سے ییلڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو نئی بارڈر لائنز ڈرا ہو رہی ہیں. آگے کیا ہے؟ ٹرمپ ٹو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ لی، آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ نارتھ کوریا اسکیم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ٹرمپ سے ساؤتھ کوریا ٹیرف ڈیل ول اسٹے ڈسپائٹ لیز پش، کہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کے آنے کے باوجود ٹیرفس اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ نے ویسے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ملٹری بجٹ بڑھاتے رہیں گے. ساؤتھ کوریا میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ وی ہیو ٹو بی ٹف ود ٹف پیپل. ٹف کے ساتھ ٹف ہی چلو، اگریسو کے ساتھ اگریسولی ہی چلو. ساؤتھ کوریا پریزیڈنٹ سے اسٹاف فیئرڈ اے زیلنسکی موومنٹ ایٹ وائٹ ہاؤس. یعنی کہ جس طرح زیلنسکی اور ٹرمپ صاحب کی پہلی ملاقات جو ہے ٹوٹلی ڈیزاسٹرس کہی جا رہی تھی کہ کہیں ڈیزاسٹرس نہ ہو جائے ان کی بھی پہلی ملاقات ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. اچھا، یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ گریٹ ریلیشن شپ انہوں نے کہا ہے. تو بائیڈن صاحب بھی اسے ایک گریٹ ریلیشن شپ ہی مانتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اپنی ایک مضبوط پریزنس اگر ساؤتھ چائنا سی میں، ایشیا میں رکھنی ہے تو ساؤتھ کوریا از ون آف آر موسٹ اولڈسٹ اینڈ موسٹ ٹرسٹڈ ایلائز. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیزیں جو ہوئی ہیں، ٹریڈ پہ بات ہوئی ہے، ٹروپس پہ بات ہوئی ہے. ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ نے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے، اسی ٹائم پہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کے انوائے نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کا لیٹر بھی بھیجا ہے. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو بیلنس بوتھ دا کیپٹلز بیجنگ اینڈ واشنگٹن. ٹرمپ میٹس ود ساؤتھ کورین لیڈر آفٹر پبلک بلاسٹ. یعنی کہ وہی لاسٹ ٹائم بھی جو ہوا تھا ٹرمپ صاحب کا معاملہ کہ سوشل میڈیا پہ کافی کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ آفس روم کی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. دوسرا، کم نے اس عرصے میں ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اپنی موبائل ٹیسٹنگ اور سارے کام کیے رکھے ہیں کہ ان اینی کیس وی شوڈ بی ریڈی. نارتھ کوریا والے بہت سیانے ہیں. بہرحال نیو یارک ٹائمز نے تو کہا ہے کہ دونوں نے کامن گراؤنڈ ہی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے، دونوں پریزیڈنٹس نے.
نارتھ کورین پریزیڈنٹ نے اور ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ نے. یہ منڈے کو ملاقات جو ہوئی ہے اس نے کافی امپیکٹ کریٹ کیا ہے. اور $150 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب پہلے سوشل میڈیا پہ زبان سے لوگوں کو تن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی مرضی جو ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں چینجز لانی ہیں, جو مرضی پہلے شو کر چکے ہیں. کوئی 15 بزنس مین ان کے ساتھ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کے ٹرمپ صاحب کی ملاقات میں تھے. شپس, پلینز, بلینز ان انویسٹمنٹ ڈسکس ہوئی ہے. ایک آدھ نیوز پیپر نے تو ساؤتھ کوریا از ویری گڈ ڈے, یعنی ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کا گڈ ڈے بھی ہو تو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے اوول آفس کا, اسے ویری گڈ ڈے قرار دیا ساؤتھ کوریا کے لیے. ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کے سٹاف نے بھی کہا ہے, اب ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کا بھی بیان آ گیا کہ ہی اوائڈڈ اے زیلنسکی مومنٹ اوور دیئر. اوور آل اب دیکھا جائے گا واٹ نیکسٹ فار پاکستان اینڈ ادرس. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.